25واں پارہ سورۃ شورى آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا أصابهم البغي هم ينتصرون۔ والذین اور وہ لوگ اذا أصابهم البغي جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور میں اللہ کے پاس جو چیز ہے آخرت میں ایمان والے کے لیے جو رکھی ہے، وما عند اللہ خیر وہ بہت زیادہ بہتر ہے، وابقیٰ دنیا کی طرح ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر صفات بیان کی کہ یہ آخرت کن لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کی اللہ نے صفات ذکر فرمائی، اور جن میں سے 8 کا ذکر ہو چکا تھا، آج کی آیت میں 9ویں صفت بیان فرمائی۔ 9ویں صفت یہ بیان کی اس انسان کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ اب بظاہر یہ آیت جو پیچھے آیت نمبر 37 گزری اس سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اس میں تو یہ بات تھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کہ جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 37 نمبر آیت میں یہ صفت بیان کی۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ بظاہر دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتی ہیں۔ اس کے مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ ان دونوں آیات کا محل جدا جدا ہے۔ یہاں جو فرمایا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو کافر سے مسلمان بدلہ لیتا ہے، اور کوئی مسلمان اگر زیادتی کرے تو مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ کریم نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت تھے اور آپس میں بہت ہی زیادہ مہربان تھے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوا کافر زیادتی کرے تو کافر سے مسلمان بدلہ لیتا ہے، اور مسلمان سے ہو جائے مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی کر کے اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی اس غلطی پر نادم ہوتا ہے، تو اسے معاف کر دیتے ہیں مسلمان۔ مومن معاف کر دیتا ہے کہ جو آدمی غلطی کا اقرار کرے نادم ہو جائے تو مومن اسے معاف کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کر کے اس پر اکڑتا ہے
تو پھر مومن اس سے بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اگر بدلہ نہ لیا کل اور لوگوں کے سامنے یہ اکڑے گا اور پھر اس کی عادت بن جائے گی۔ اس لیے مومن اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اکڑ جانے والوں سے مومن بدلہ لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی ہے، مثلھا اسی جیسا، فمن عفا پس جس نے معاف کیا، واصلح اور صلح کر دی، فاجرہ علی اللہ پس اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، انہ بے شک وہ اللہ کریم لا يحب الظالمین نہیں پسند فرماتے ظالم لوگوں کو۔ یہ انصاف کے تقاضے کی تکمیل ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یہ انصاف کے تقاضے کی تکمیل ہے، وگرنہ اصولی طور پر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، بلکہ بلائی سے دینا، انسان کو برائی کا بدلہ بلائی سے دینا چاہیے، اچھائی سے دینا چاہیے۔ لیکن فرمایا جس بندے نے معاف کر دیا اور صلح کر دی دو فریقین نے، تو فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بہتر اجر دینے والے ہیں۔ یہی زیادہ بہتر ہے معاف کر دیا جائے اور صلح کر دی جائے۔ لیکن کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن بدلہ بھی اتنا لے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جیسی اس نے زیادتی کی اسی طرح ہی زیادتی کا بدلہ لے، اس سے زیادہ اس سے بدلہ نہ لے۔ لیکن جہاں پر فساد کے پھیلنے کا خطرہ ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو تو پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ ویسے تو یہی ہے معاف کرو، معاف کرنے میں فساد پھیلے اور اگلے بندے کی اکڑ اور بڑھے، ظلم اس کا اور بڑھے، خطرہ ہے فساد پھیلے گا، اسے معاف کیا، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے اس بندے میں، پھر بدلہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ بہتر ہی نہیں، ضروری ہو جاتا ہے، ایسے بندے کو ظلم کا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے ظالم نہ بنو، لا يحب الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہ، اس پر ظلم کیے جانے کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِمْ، فَأُولَٰئِکَ پس ایسے لوگوں پر، ما علیہم من سبیل، کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نہ حق،
اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان لوگوں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ فرمایا جس آدمی پر ظلم ہوا، وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس آدمی پر ظلم ہوا وہ آدمی ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، قصاص لے سکتا ہے، یا خود نہیں لے سکتا، حاکم کے ذریعے اس بندے کو سزا دلوا سکتا ہے۔ ایسے بندے پر کچھ الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، زیادتی ہوئی ہے، خود بدلہ لے سکتا ہے تو اجازت ہے، خود نہیں لے سکتا، حاکم کے ذریعے سزا دلوائے مجرم کو، یہ اس کا حق ہے، اور کرنا چاہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فرمایا الزام تو اس بندے پر ہے جو ابتداءً ظلم کرے، ظلم میں پہل کرنے والے پر فرمایا کہ الزام ہے، ظلم میں جو پہل کرتے ہیں یا بدلہ لیتے وقت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک انگلی کاٹی ہے، یہ اس کا پورا ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہے، یہ ظالم ہے۔ اگرچہ پہل اس نے نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ پہل دوسرے نے کی تھی، لیکن اس نے ظلم یہ کیا کہ دوسرے بندے کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالی، اب ظالم یہ بن گیا، وگرنہ پہلا ظالم وہ بندہ تھا، اب اس نے ظلم کر لیا۔ جیسے کوئی کسی آدمی کا بندہ کہیں قتل کر دیتا ہے تو وہ دوسرا اس کے بدلے میں 4-5 قتل کر دیتا ہے۔ پہلے ظالم وہ بندہ تھا پہلا، لیکن اب ظلم اس نے کر دیا، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ فرمایا اس طرح الزام اب اس بندے پر آ گیا، اور فرمایا اسی طرح الزام ان لوگوں پر ہے یبغون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں نہ حق بغاوت کرتے ہیں، کسی کے جان اور مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، شریعت کے احکامات توڑنے والا ظالم انسان ہے، اور بد نظمی پیدا کرنے والا ظالم انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، البتہ جس نے صبر کیا، وغفر اور معاف کر دیا، ان ذالک بے شک صبر کرنا اور معاف کرنا لمن عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس انسان کو بلند کر دیتے ہیں۔ دنیا والے تو سمجھتے ہیں کچھ نہیں، حالانکہ عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے، عاجزی سے انسان بلند ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کبھی پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے تو انسان جب بلندیوں پہ چڑھتا ہے تو نیچے جھک کے چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہیں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سر نیچے کر کے اونچی جگہ پہ چڑھنا ہو تو بلندی کی طرف جانا ہو تو جھکنا پڑتا ہے۔ اوپر سے نیچے جب آتے ہو پہاڑ سے نیچے انسان کیسے، جھکنے والی صفت نہیں ہوتی، پھر تو نیچے گرنے کے لیے انسان میں تکبر آتا ہے، تکبر آ گیا سمجھو گر گیا۔ سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوئی دیکھو انسان نیچے ہو کر سر نیچے کر کے بلندی پہ چڑھتا ہے، اور ذرا نیچے جاتے ہوئے پستی میں گرتے ہوئے انسان میں تکبر آ جائے تو گر جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں انسان پانی کے اندر
ڈوبتا ہے، چھلانگ مارتا ہے تو انسان ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اندر روح ہوتی ہے تو نیچے ہوتا ہے، جو میں کرتا ہے گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ جوں ہی انسان کی روح نکلتی ہے نیچے مرتا ہے تو فوراً اوپر آ جاتا ہے، بلندی پہ آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مردہ سمجھو، عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بھی بلند کرے گا۔ انسان مرتا ہے تو اوپر پانی خود بخود نیچے سے اوپر پھینکتا ہے، جب کچھ ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے نیچے گر کے کر کچھ نہیں سکتا، مر جاتا ہے۔ مرتے ہی انسان فوراً اوپر، اگر کچھ بننا ہے اپنے آپ کو مردہ سمجھنا پڑے گا، تب دے گا اللہ۔ تو فرمایا کہ جو انسان اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس انسان کو بلند کر دیتے ہیں۔ گویا جس نے انتقام نہ لیا اللہ اس کو بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ انتقام لے سکتے ہو، جائز ہے، یہ نہیں ناجائز نہیں، لیکن بہتر یہ ہے انسان انتقام نہ لے، انسان جو ہے دوسرے کو معاف کر دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی تو